خطبہ نمبر 1۔ اس خطبے میں امیرُ المومنین علیہ السلام نے مختلف مجلسوں، معرکوں اور پیش آنے والے حادثوں میں خطبوں کے انداز میں ارشاد فرمایا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و سپاس کا سزاوار وہ ہے کہ قوت نطق کلام رکھنے والی تمام ہستیاں اس کی مدح و ثنا سے عاجز و درماندہ ہیں، جس کی نعمتوں کو شمار کرنے والے گننے سے قاصر ہیں اور جس کا حق نعمت کوشش کرنے والے نہیں ادا کر سکتے۔ وہ خدا کہ جس کی حقیقت بلند ہمتوں کے ادراک سے ماورا ہے، جس تک فکر کی گہرائیاں پہنچنے سے قاصر ہیں، جس کے صفات کی کوئی حد نہیں، نہ کوئی ایسی نعمت ہے جو صفات خداوندی کا بیان کر سکے، نہ کوئی ایسا وقت جس کا شمار ممکن ہو، نہ کوئی ایسی مدت دراز جو منتہی ہو۔ اس نے خلائق کو اپنی قدرت اور اختیار سے پیدا کیا اور ہواؤں کو اپنی رحمت اور مہربانی سے پھیلایا، اور متحرک و لرزاں زمین کو سنگھائے بزرگ پہاڑوں سے میخوب کیا اور مستحکم و استوار فرمایا۔ دین کی پہلی بنیاد خدا کی معرفت ہے، اور معرفت کا کمال اس کی تصدیق ہے، اور کمال تصدیق توحید ہے، اور کمال توحید اس کو ہر چیز سے برتر ماننا ہے۔ یہ کمال اخلاص صفات کی ذات سے نفی ہے، کیونکہ ہر صفت غیر موصوف ہے اور ہر موصوف غیر صفت ہے۔ جس نے اس کی توصیف میں ذات کو صفت زائد سے ملایا، اس نے گویا ذات الہی اور جس نے دوئی پیدا کی، اس نے گویا اس کی ذات میں تقسیم مانی، اور جس نے ذات الہی میں تقسیم مانی وہ نادان ہے، اور جس نے نادانی کی اس نے خدا کی طرف اشارہ کیا، اور جس نے اشارہ کیا اس نے اسے محدود کر دیا، اور جس نے یہ پوچھا کہ خدا کس چیز میں ہے، اس نے گویا کسی چیز کے ذمہ میں اسے قرار دیا، اور جس نے سوال کیا کہ وہ کس چیز پر ہے تو اس نے دوسرے آپ کو اس سے خالی تصدیق کر چکی۔ خدا بندہ ہمیشہ سے مگر حادث وہ موجود ہے، مگر اس کی ہستی عدم و نیستی کے بعد نہیں۔ وہ ہر چیز کے ساتھ ہے لیکن بطور عنصر نہیں۔ وہ ہر چیز سے الگ ہے لیکن اس سے کنہا کش نہیں۔ وہ ہر چیز کا فاعل ہے لیکن اس کا فعل حرکات اور آلات کا نتیجہ نہیں۔ وہ بصیر ہے، جب اس کی مخلوق نہ تھی وہ منفرد ہے، کیونکہ اس کا کوئی ایسا ساتھی نہیں جس سے وہ اپنا جی بہلائے اور جس کے نہ ہونے سے اسے الجھن ہو۔ اس نے دنیا کو پیدا کیا اور پہلے پہل بنایا، بغیر اس کے کہ فکر کو کام میں لاتا یا تجربے سے فائدہ اٹھاتا، اور نہ اپنے نفس میں کوئی حرکت پیدا کی، نہ پہلے سے کوئی اہتمام کیا کہ جس کے لیے بے چین ہوا ہو۔ وہ چیزوں کو ٹھیک وقت پر عدم و نیستی سے وجود کی طرف لایا اور گوناگوں چیزوں میں موافقت اور سازگاری پیدا کی، اور ہر چیز کو اس کی طبیعت اور مزاج عطا کیا، اور ان طباع کے لیے شکل و صورت معین کی۔ وہ ان کی ابتدا اور آغاز سے پہلے ان سے واقف تھا، اس کا علم ان کے حدود اور انتہا کو محیط تھا، ان کی حالت اور پوشیدہ کیفیت سے آشنا تھا۔ پھر خدائے بزرگ و برتر نے زمین و آسمان کے درمیان اور جوا، فضا و اطراف اور شگوفوں میں شگاف اور آسمان سے دھلی ہوئی ہوا پیدا کی۔ اس جوا فضا میں متلاطم پانی جاری کیا جس کی موجیں بڑھ بڑھ کر بلند ہو رہی تھیں۔ اس پانی کو باد تند کی پیٹھ پر سوار کیا جو ہر چیز کو متزلزل کیے دیتی تھی۔ ہوا کو حکم دیا کہ وہ پانی کو گرنے سے روکے اور اسے پانی کے زور پر مسلط کرے، اور اسی ہوا سے پانی کی حد بندی کر دی۔ ہوا کا دامن دور تک پھیلایا تھا اور پانی اس کے اوپر اچھل رہا تھا۔ پھر خدا نے ایک ایسی ہوا چلائی جو خشک تھی اور اسے پانی کے ساتھ ساتھ کر دیا۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ خدا نے ہوا کو حکم دیا کہ اس پانی کو حرکت دیتی رہے اور موجوں کو ابھار کر اوپر کی طرف پھینک دے۔ ہوا نے اس پانی کو اس طرح متا
जैसे मश्क में दूध मथा जाता है, और यूं ये पानी के निचले हिस्से को ऊपर की तरफ पलटाने लगी और साकिन को मुतहर्रिक से मिलाने लगी, यहाँ तक कि पानी की चोटी बुलंद हो गई और तह पर तह पानी पर धवन उठा गया। और फिर इस पानी को शिकार की हुई और कुशादा फजा बुलंद किया, जिससे 7 आसमान बनाए। आसमान ज़ेरी को एक जमी हुई और रुकी हुई मौज करार दिया, और आसमान बाला को एक महफूज छत और बनाए मरफू बना दिया। आसमान को बगैर किसी सुतून के रोके और बगैर मेख के अपनी जगह पर कायम रखा। फिर खुदाए बुजुर्ग बरतर ने इस आसमान को चमकते हुए सितारों और दमकते हुए तारों से मुज़य्यन किया, और इसमें चराग़े नूर अफ़शां यानी खुर्शीद व माह दरख्शां को रवां दवा किया। ये सारी चीजें घूमते हुए आसमान, रमा दमा छत और लोहे मुतहर्रिक में थीं। फिर खुदा ने बुलंद आसमानों के बीच में शगाफ दिया और उन खलाओं को फरिश्तों की मुख्तलिफ किस्मों से पुर कर दिया। इन फरिश्तों में कुछ हालत सजदा में हैं, रुकू नहीं करते, कुछ मसरूफ रुकू हैं और खड़े नहीं होते। इनमें एक गिरोह सफ बस्ता खड़ा है जो अपनी जगह से हिलता तक नहीं। कुछ वो फरिश्ते हैं कि तस्बीह खानी में मसरूफ हैं मगर जरा नहीं थकते। ये तमाम मलाइका ऐसी गैर मादी हस्तियां हैं कि इन पर आंखों की न नींद छाती है, न अक्लों की भूल चूक का गलबा होता है, न बदनों की सुस्ती तारी होती है, न भूल चूक की गफलत का असर तारी होता है। इन्हीं फरिश्तों में एक किस्म के वो हैं जो खुदावंदे मतआल की वही के अमीन हैं, उसके पैगंबरों और रसूलों के पास पयाम्बर बनकर और अहकाम व फरामीन इलाही लेकर आते जाते हैं। इन्हीं में एक किस्म उन फरिश्तों की भी है जो उसके बंदों के निगहबान और उसकी जन्नतों के दरबान हैं। इनमें बाज ऐसे फरिश्ते हैं कि जिनके कदम जमीन के तबकात ज़ेरी में गड़े हुए और गर्दनें बुलंदबाला आसमान से निकली हुई और उनके अजसाम अतराफ आलम से निकले हुए हैं और अर्श इलाही के प्याले से उनके कांधे मिले हुए हैं और हैबतो अजमत अनवारे इलाही से उनकी निगाहें झुकी हुई हैं और अर्श के नीचे वो अपने परों में लिपटे खड़े हैं। उनके और दूसरे मलाइका के दरमियान हिजाब हाय इज्जत व पर्दा हाय कुदरत पड़े हुए हैं। ये फरिश्ते अपने रब का तसव्वुर सूरत कशी से नहीं करते, ना औसाफ खलाइक को उसके ऊपर जारी मुंतबिक करते हैं, ना उसे किसी मकान में महदूद करते हैं, ना इमसाल व नज़ाइर से उसकी तरफ इशारा करते हैं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने तख्लीक आदम के मुतालिक खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, फिर जब खुदावंदे मताल आसमान और जमीन खुर्शीद और माह सैयारागान पैदा कर चुका, उसने जाए संग लाखों हमवार जमीन शोर और अर्ज खाकी से जो काबिल काश थी पाराए खाकी इकट्ठा किया, उसको पानी में साना ताकि वो खालिस और पाकीज़ा हो जाए। फिर उसे तरी से गूंधा यहां तक कि जमीन के अनासिर एक दूसरे में पैवस्त हो गए। उससे खुदा ने एक सूरत पैदा की, उसमें कुछ टेढ़ी हड्डियां थीं, आज़ा थे, जोड़ थे, पट्टे थे। उसे एक खास मुद्दत और मखसूस वक्त तक इसी तरह रखा, यहां तक कि वो सूख कर खुश्क हो गई और सख्त होकर खनखनाहट देने के काबिल हो गई। फिर खुदा ने उसमें अपनी रूह फूंक दी। अब एक ऐसा इंसान पैदा हो गया जो ज़हीन है और ज़हन से काम लेता है, जो साहिब फिक्र है और फिक्र को काम में लाता है, जो साहिब आज़ा और जवाहिर है और इनसे खिदमत लेता है। वो अपने आज़ा को जिस तरह चाहे जुम्बिश देता है, साहिब फहम और फरासत है, हक और बातिल में तमीज कर सकता है। वो चखने की हिस्स का मालिक भी है और सूंघने की हिस्स का भी। वो रंग और जिन्स में इम्तियाज कर सकता है, मुख्तलिफ रंगों की मिट्टी से बना हुआ, उन अखलात से तरतीब दिया हुआ जो एक दूसरे से मारिज हैं, गर्मी से भी और सर्दी से भी, तरी से भी और खुश्की से भी, अंदोह खुशहाली से भी खुदा ने ये मखलूक पैदा की और आदमी नाम रखा। फिर खुदा ने फरिश्तों से चाहा
وہ اس کی امانت کا حق ادا کریں اور انہیں اپنے عہد و وصیت کی جانب متوجہ کیا کہ آدم کو سجدہ کریں اور اس کی عظمت و بزرگی کے سامنے سرے نیاز خم کر دیں۔ چنانچہ خدا نے حکم دیا، اے فرشتو آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جسے آدم کو سجدہ کرتے ہوئے غیرت دامنگیر ہوئی اور اس پر شقاوت طاری ہو گئی۔ اپنے آگ سے پیدا ہونے کا خیال کر کے اس نے غرور کیا اور مٹی کے بنے ہوئے آدم کو حقیر و کم مایا جانا۔ اللہ نے اس کو مہلت عطا فرمائی کہ غضب الہی کا وہ مستحق ہو جائے اور بدبختی پورے طور پر تمام ہو جائے اور وعدہ پورا ہو کر رہے۔ چنانچہ خدا نے فرمایا، تجھے وقت معلوم تک کے لیے مہلت دی جاتی ہے۔ پھر خدا نے آدم کو ایسے مکان میں رکھا جس میں زندگی کی ہر آسائش مہیا تھی، اور یہاں وہ بڑی عافیت اور امن سے تھا۔ نیز شیطان اور اس کی دشمنی سے ہوشیار اور چوکنا رہنے کی تاکید بھی کی، لیکن آخر کار شیطان نے آدم کو دھوکہ دے ہی دیا، اس بات سے جل کر کہ وہ جنت میں ابرار کی مرافقت سے بہرور ہو رہا ہے۔ چنانچہ آدم نے یقین کا شک سے اور عزمیت کا کمزوری سے سودا کر لیا، اور مسرت کو خوف سے اور فریب خردگی کو شرمندگی سے بدل ڈالا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی توبہ قبول کر لی اور اپنے کلمہ رحمت سے اسے نوازا، اس سے جنت میں پھر بلا لینے کا وعدہ کیا، پھر اسے دار البلا میں اتارا جو تولد و تناسل کی دنیا ہے۔ آدم جب دنیا میں آئے اور تولد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا اور ان کی اولاد بڑھی اور پھیلی، تب اللہ نے آدم کی اولاد سے نبی منتخب کیے اور ان سے بندگان الہی تک وحی خداوندی پہنچانے کا عہد لیا اور تبلیغ رسالت کا انہیں امین بنایا، جبکہ بہت سے خدا کے بندوں نے پیمان الست فراموش کر دیا تھا اور وہ ڈر کر حق کو فراموش کر بیٹھے تھے اور بتوں کو اس کی خدائی میں شریک قرار دے رکھا تھا، کیونکہ شیاطین نے معرفت خدا سے بندوں کو بھلاوے میں ڈال دیا تھا اور انہیں اس کی عبادت سے روک دیا تھا۔ پس خدا نے ان میں لگاتار رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ خدا کے بندوں سے عہد الست کا حق ادا کرائیں اور اس کی فراموش کردہ نعمتوں کو یاد دلائیں اور تبلیغ کر کے محبت قائم کریں، اور ان عقلوں میں جو وہم اور شک کے گرد و غبار میں دفن ہو گئی ہیں پھر سے ابھار دیں اور چمکا دیں، اور وہ نشانیاں جو سروں پر چھائے ہوئے آسمانوں میں ہیں انہیں دکھائیں، اور جو فرش زمین میں ہیں انہیں سمجھائیں اور انہیں بتائیں کہ کیونکہ اچھی باتوں سے زندگی اچھی بنتی ہے، اور مہلت کیونکہ انہیں فنا کے گھاٹ اتار دیتی ہے، کیونکہ رنج و غم کی کثرت انہیں بوڑھا بنا دیتی ہے، اور کیونکہ آفات و حوادث کا تو اثر ہوتا رہتا ہے۔ خدا نے اپنی مخلوق کو کسی نبی، مرسل یا نازل شدہ کتاب یا حجت لازمہ یا راہ روشن کے بغیر نہیں چھوڑا۔ وہ رسول کہ جن کے ہاں تعداد کی کمی تبلیغ رسالت میں کوتاہی کی موجب نہیں ہوتی، اور نہ جھٹلانے والوں کی کثرت انہیں کچھ نقصان پہنچاتی ہے۔ کچھ رسول آئے جنہوں نے پہلے والے رسولوں کی خبر دی اور بعد میں آنے والوں کی تصدیق کی، یوں ہی قرن گزرے اور صدیاں بیت گئیں اور زمانے گزرتے رہے اور آباء و اجداد آئے اور گئے، ان کی نسلیں گزریں، یہاں تک کہ خداوند قدوس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تاکہ اس کا وعدہ پورا ہو جائے اور اس کی نبوت ختم ہو جائے۔ انبیاء سے اس نے اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عہد لے لیا تھا، ان کی علامتیں مشہور اور ولادت باعزت ہے۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے لے لیا تھا، ان کی علامتیں مشہور اور ولادت باعزت ہے۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو دنیا میں ملل متفرقہ اور اقوام منتشرہ کی کثرت تھی، مختلف فرقے تھے، بعض وہ کہ خدا کو بندوں سے تشبیہ دیتے تھے اور اسے مخلوقات کی طرح جانتے تھے، بعض وہ تھے
جو اس کے نام میں تحریف کرتے تھے جو اس کی ذات سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے، کچھ ایسے جو اس کے علاوہ کسی غیر کے لیے رائے دیتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف نکالا، انہوں نے انہیں جہالت سے بچایا۔ پھر خدا نے چاہا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرے، وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راضی تھا۔ اس نے اپنے رسول کو اس بات سے ماورا سمجھا کہ وہ دنیا میں رہے اور اس کی سختیاں سہے، لہذا اسے کرامات اور بزرگی کے ساتھ اٹھا لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم میں وہی چھوڑا جو اور انبیاء نے اپنی امتوں میں چھوڑا تھا، کیونکہ گزشتہ انبیاء نے اپنی امتوں کو یوں ہی بغیر کسی روشن راستے اور مستقل نشانی کے نہیں چھوڑا تھا۔ تمہارے رب کی کتاب اب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد تمہارے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حلال و حرام کو واضح کر دیا، اس کے فرائض و فضائل کو، اس کے ناسخ اور منسوخ کو، اس کی رخصت اور عظمیت کو، اس کے خاص اور عام، اس کے عبر و امثال کو، اس کے مرسل اور محدود کو، اس کے حکم اور متشابہ کو اچھی طرح کھول کر بتا دیا، اس کے مجملات کی تفسیر کر دی، اس کے اسرار اور گہرائیوں کو ظاہر کر دیا۔ ان میں ایسے میثاق بھی ہیں جن کے جانے بغیر چارہ نہیں، اور ایسے بھی ہیں جن سے بندے اگر نا واقف رہیں تو کوئی کام نہیں رکتا، وہ بھی بتایا جس کا فرض ہونا کتاب قرآن حکیم سے ثابت ہے، اور وہ بھی جس کا منسوخ ہونا سنت رسول سے واضح ہے۔ وہ باتیں بھی بتائیں جن کا اختیار کرنا از روئے سنت واجب ہے، اور کتاب قرآن میں اس کے ترک کرنے کی رخصت ہے، نیز یہ بھی کہ کیا چیز وقتی حیثیت سے واجب ہے مگر آئندہ زمانے میں ان کا واجب ہونا ضروری نہیں رہا۔ پھر محرمات کی تقسیم ہے، ان میں کچھ ایسے کبیرہ ہیں جن کے ارتکاب پر کتاب الہی نے جہنم کی آگ سے ڈرایا ہے، کچھ صغائر ہیں جن میں مغفرت کی امید ہے، کچھ ایسے مقامات ہیں کہ ان کا صدور مقبول بارگاہ الہی ہے، اور کچھ وہ ہیں جن میں بندے کو اختیار ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے پہلے خطبے میں حج کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، خدا نے تم پر اپنے گھر کعبے کا حج فرض کر دیا ہے، وہ گھر جسے دنیا بھر کے لیے قبلہ بنایا ہے۔ اس کی طرف لوگ یوں لپکتے ہیں جس طرح چوپائے گھاٹ پر ٹوٹ پڑے، اور اس طرح شوق سے یہاں ٹوٹ کر آتے ہیں جیسے کبوتروں کی ٹکڑی۔ اس حج کو اس نے اپنی جلالت کے سامنے بندوں کی فرودنی کی پہچان قرار دیا ہے۔ اس نے اپنی مخلوق سے ان لوگوں کو چن لیا ہے جو اس کی آواز سنتے ہیں، جو اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، جو اس کے قول کی تصدیق کرتے ہیں، اور اس کے نبیوں کے مقامات پر کھڑے ہو کر ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے وہ ملائکہ جو عرش الہی کے طواف میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ لوگ عبادت کے بازار سے خوب نفع کماتے ہیں اور جمع کرتے ہیں، اور اس کے وعدہ مغفرت کی طرف جلد جلد تیزی سے قدم بڑھا رہے ہیں۔ اس گھر کو خدا نے اسلام کی نشانی قرار دیا ہے، یہ پناہ لینے والوں کے لیے جائے پناہ ہے۔ اس نے حج کو فرض قرار دیا ہے اور اس کے حق کو واجب گردانا ہے، اور اس کی زیارت تم پر لازم کر دی ہے۔ چنانچہ خدائے بزرگ برتر فرماتا ہے، اللہ کی طرف سے ان لوگوں پر حج فرض ہے جو ذات راہ رکھتے ہیں، اور جس نے انکار کیا تو خدا سارے عالم سے